السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک آمنہ کی لائف میں۔ شروع کرتے ہیں جی آج کی ہیکس ٹپس اینڈ ٹرکس والی زبردست سی ویڈیو۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ تو پھر اس طرح سے ہم اپنی آگے ویڈیو شروع کریں گے جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ہیک نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست۔ چلیے جی، ہم لیں گے ایک ٹیپ، شیشہ ٹیپ۔ اس کو ہم جب یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ڈھونڈنا۔ ہم تھک جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے نا کہ میں ڈھونڈ کے تھک جاتی ہوں، مجھے نہیں ملتی، میں پھر کسی اور سے بولتی ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے کیا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو اتارنا ہے نا جب یوز کرنے کے لیے، پھر بعد میں نا اس کو تھوڑا سا اس طرح فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف، اس کے ساتھ ہی فولڈ کر دینا ہے۔ پھر یہ اتنا آسانی سے آپ جب بھی اس طرح رکھی ہوگی نا ٹیپ، آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے تو جب اس طرح آپ رکھی پڑی اٹھائیں گے اس طرح آسانی سے ایک دم سے آپ اتار کے تو اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی ہیک نمبر 1۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ چلتے ہیں ہیک نمبر 2 کی طرف۔ تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے جی ایک نیل کٹر، اور اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے شیشہ ٹیپ۔ شیشہ ٹیپ کو ہم اس طرح سے اتاریں گے اور ان کے یہ جو سائڈز ہوتے ہیں نا، یہاں سے ایک یہاں پہ لگائیں گے ہم، اور اس طرح سے رکھ کے پورا اچھے سے بند کریں گے، کوئی سراخ وغیرہ بھی نہ رہے۔ اب دوسرا اتاریں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے دوسری سائڈ پہ اچھے سے لگائیں گے۔ تو پھر اس کا ایک فائدہ، اس کے فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اس طرح سے ناخن کاٹیں گے نا تو جو اڑ کے دور گرتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، پھر ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ناخن ہوں گے نا، یہ سارے اس کے اندر چپک جائیں گے۔ تو پھر آپ بعد میں اس کو آسانی سے اس طرح ریموو کر کے تو ناخن آپ کے اس کے ساتھ سارے لگے ہوئے تو باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی زبردست اور اچھا ہے کہ امید آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اب دوسرا بھی ہم اس کو اس طرح سے نکال دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اب ہیک نمبر 3 کی طرف۔ اس کے لیے ہیک نمبر 3 کے لیے یہ دیکھیں، ہر گھر میں اس طرح کی چھنی ہوتی ہے، چائے والی چھنی بھی ہوتی ہے جو کہ چیزیں یوز کرنے کی وجہ سے یہ ان کے سراخ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو چائے پتی کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی یہ جو دانتوں والا برش ہوتا ہے نا، اس کو پھینکنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے بہت سی چیزوں میں کارآمد ہے، تو اس کو مت پھینکیے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے اچھے سے دھیرے سے آہستہ سے اس طرح سے ہم صاف کریں گے۔ پہلے اندر والی سائڈ سے کریں گے، پھر باہر والی سائڈ سے، پھر باہر والی سائڈ سے، پھر اندر والی سائڈ سے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے اچھے سے یہ صاف ہو جاتا ہے، بالکل یہ کلین کر دیتا ہے۔ اتنی یہ بریک جالی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے ہم اس کو اچھے سے کلین کر سکیں۔ تو یہ جو برش ہوتا ہے نا، یہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بہت سی چیزوں کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے صاف ہو رہا ہے۔ امید ہے یہ والا بھی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم ہیک نمبر 4 کی طرف۔ اس کے لیے یہ گھر میں ہر کسی کے پاس اس طرح چابی ہوتی ہے جو بچھے بنے ہوتے ہیں، تو جو ایک گھر میں ایک فرد ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چابی کس کے لیے، یہ چابی کس لیے۔ اگر دوسرا کوئی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چابی کس کے لیے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ میں تو مارکر لے رہی ہوں فی الحال آپ کو دکھانے کے لیے، آپ نیل پالش لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اچھے سے نظر آئے گا۔ اس پہ ہم لکھیں گے 1 اور دوسرے پہ 2، جتنی ہوگی اس طرح گنتی لکھیں گے۔ پھر اس حساب سے ہم اپنے اندازے سے لگا لیں گے کہ یہ جو ایک کمرہ یہ اس کا 1 والی چابی ہے، یہ دوسرا ہے اس کے لیے 2 والی چابی ہے، یہ 3 یہ تیسرے کمرے کے لیے۔ اس طرح سے ہم حساب لگا لیں گے۔ یہ میرے کچن کے لیے ہے اور یہ 2 ہونے لگا ہے، یہ 2 والی جو ہے نا، جو میرا چھت پہ کمرہ ہے نا، یہ اس کے لیے چابی، یہ دیکھیں اس طرح سے 2۔ جب نیل پینٹ کے ساتھ لکھیں گے نا وہ زیادہ تیز اور گہرا ہوگا تو نظر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیک بھی بہت زبردست ہے، آپ اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو امید ہے یہ ہیک بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو یہ جو میری اگلی چابی ہے نا، یہ میرے جو نیچے کمرہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کے لیے ہے، اور یہ جو میرے اوپر کمرے میں پیٹی پڑی ہے اس کے اوپر بیگ ہے، یہ اس کے لیے چابی ہے، ٹھیک ہے۔
تو امید یہ ہے کہ کافی آپ کو پسند آیا ہوگا، کافی یوزفل بھی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہیک نمبر 5 کی طرف، جو کہ بہت ہی زبردست اور اچھا ہیک ہے، پریشر کوکر کے اوپر میں نے بنایا ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو ربڑ ہوتی ہے نا، آپ نے اس کو ہمیشہ نرم اور اچھے والے ربڑ کو یوز کرنا ہے، جس طرح سے یہ اس طرح سے ہو جائے، فولڈ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے زیادہ پھٹنے کے چانسز ہے، یہ ربڑ کی ہی وجہ ہوتی ہے۔ جو ٹائٹس ربڑ ہوتے ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اور پریشر کوکر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز بوائل کرنے کے لیے رکھنی، چاہے وہ دال، چنے، کچھ بھی ہو، آپ نے اس میں تھوڑا سا آئل گھی ضرور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئل یا گھی ڈالنے سے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پریشر کے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم آئل گھی نہیں ڈالیں گے تو وہ دال وغیرہ ہوتی ہے اس کو ضرور بالا آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سراخ ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر مطلب بند ہو جاتا ہے یہ، اور اس کے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سراخ ہوتا ہے ہمیں اس کو ریگولر صاف کرنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ تھے ہمارے آج کے ہیک، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی۔